اے سورج، آج ہم دونوں ایک سے ہیں، تو بھی مسافر میں بھی مسافر۔ تو اس آسمان سے کہیں جا رہا ہے اور میں اس شہر سے کہیں جا رہا ہوں۔ زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں، کبھی اپنے غم اور کبھی دوسروں کے، لیکن ایسے میں زندگی اگر فرصت کے لمحات نہ دے تو زندگی سے یہ لمحات خود چھین لینے چاہیے اور نکلنا چاہیے ان راستوں کی طرف، ان خوابوں کے شہروں کی طرف اور ان انجان ملکوں کی طرف جہاں نہ ہم کسی کو جانتے ہیں اور نہ کوئی ہمیں جانتا ہے۔ تو چلیے آج اسی ملک کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں کا ہر شہر، ہر موسم، ہر منظر اور ہر انسان ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہیں۔ آئیے خلیج عمان، خلیج فارس اور بحیرہ قزوین کو پار کر کے اس ملک روانہ ہوتے ہیں جس کے ساحلوں سے خلیج فن لینڈ، بحیرہ جاپان، بحیرہ کارا، ایسٹ سائبیرین سی، وائٹ سی اور بلیک سی یعنی بحیرہ اسود جیسے خوبصورت سمندر ٹکراتے ہیں۔ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا کا سب سے بڑا ملک کہا جاتا ہے، جو دو براعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے، جہاں دنیا کے سب سے بڑے جنگلات پائے جاتے ہیں، جہاں دنیا میں سب سے بڑی ہیرے کی کانیں بھی موجود ہیں، جہاں یورپ کا سب سے بلند پہاڑ بھی واقع ہے، جہاں دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے، جہاں دنیا میں میٹھے پانی کی چھٹی سب سے بڑی جھیل بھی ہے، جہاں یورپ کا سب سے طویل دریا بہتا ہے، جہاں دنیا کی سب سے طویل ریلوے لائن بھی واقع ہے، جہاں ان دنوں سفید راتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان دنوں یہاں رات ہوتی ہی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رشیا کی۔ تو آئیے روس چلتے ہیں۔ یہ جون 2018 کی ایک خوبصورت صبح تھی اور صبح کا سورج ہمیشہ کی طرح فلک پر آج پھر سے لوٹ آیا تھا اور میں لاہور شہر میں واقع اپنے گھر میں کھڑا اسی سورج کو یہ سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آج اس کے ڈھلتے ہی میں زندگی میں پہلی بار روس کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ انسان کی وہ سوچیں جو وہ کسی کو نہیں بتاتا اس کے راستوں کا پتہ دیتی ہیں۔ روس کا سفر بھی میری ایسی ہی سوچوں کا نتیجہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سورج اور میں لاہور شہر کو چھوڑتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ سورج کے تنہا سفر کی منزلیں تو معلوم نہیں کیا تھیں، مگر میرے سفر کی پہلی منزل سیالکوٹ ایئرپورٹ تھی۔ آج میری یہ آوارگی یوں ہی تو نہیں ہے علی، تمہاری یاد آئی ہے تو شہر چھوڑ آیا ہوں۔ لاہور شہر چھوڑنے کے 2 گھنٹے 40 منٹ بعد میں سیالکوٹ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا تھا، لیکن سیالکوٹ کے اس ایئرپورٹ پر میں زندگی میں پہلی بار پہنچا تھا، لہٰذا یہاں سے آگے کے سفر کے تمام مناظر، لمحے اور تجربات میرے لیے بالکل نئے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ سیالکوٹ کے ایئرپورٹ پر میری سوچ کے بالکل برعکس سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ ایئرپورٹ پر اڑتا کوئی جہاز دکھائی دیا اور نہ کسی جہاز کی کوئی آواز سنائی دی، جیسے ایئرپورٹ نہ ہو بلکہ انسانی بستی سے دور ویرانے میں کسی ریلوے اسٹیشن کا کوئی سنسان پلیٹ فارم ہو۔ جون کی تپتی راتیں جیسی میں لاہور شہر میں چھوڑ کے آیا تھا، ویسی ہی جون کی تپتی رات نے سیالکوٹ میں میرا استقبال کیا تھا اور میں کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے قدم یہ سوچتے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف بڑھاتا ہی چلا گیا کہ بچپن بھی کتنا لاجواب، یادگار اور پیارا ہوتا ہے۔ کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھنا اور دنیا کی سیر کرنے کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں کبھی کوئی نجومی ملتا تو اس سے بس یہی پوچھا کرتا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی باہر کے سفر کی لکیر ہے کہ نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک نجومی نے اس سوال کا کچھ یوں جواب دیا تھا، تمہارے ہاتھ میں باہر کا کوئی سفر نہیں، تم پاکستان سے باہر کبھی نہیں جا سکتے۔ بچپن بھی ہمیں کتنا بھولا بنائے رکھتا ہے، کیسی کیسی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے۔
میں اس بات پر بہت خوش تھا کہ آج کتنے سالوں بعد اس نجومی کی بات کو وقت بس کچھ ہی دیر میں غلط ثابت کرنے والا تھا۔ چلتے چلتے میں ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوا اور وہاں رکھے ایک بینچ پر جا بیٹھا اور چیک ان شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سفر میرے لیے چاہے نیا تھا، پر انتظار کرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ زندگی میں نیند کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ تجربہ حاصل ہوا تھا وہ انتظار ہی تو تھا۔ کبھی وقت بدلنے کا انتظار، کبھی زندگی بدلنے کا، اور کبھی خود کو۔ میں خود بدلا کہ نہیں، یہ بحث تو اپنی جگہ، لیکن کیلنڈر پر وقت نے تاریخ ضرور بدل ڈالی تھی، کیونکہ ایئرپورٹ پر لگی گھڑی پورے 12 بجا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی قطر ایئر ویز کی دوحہ جانے والی پرواز کے لیے چیک ان کا آغاز بھی ہو چکا تھا، جس کے لیے مسافر ڈپارچر لاؤنج میں ایک ایک کر کے داخل ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ چیک ان شروع ہونے میں ابھی مزید 2 گھنٹے باقی ہیں، لہٰذا میں ایئرپورٹ کے اسی بینچ پر جا بیٹھا جہاں میں پہلے بیٹھا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ زندگی ہمیں چاہے 100 سال ہی کیوں نہ دے دے، لیکن اس زندگی میں اگر کوئی ایک بھی مخلص انسان ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ 100 سالہ زندگی بھی فضول ہے۔ مگر یہی زندگی اگر ہمیں 100 سال نہ دے پر صرف ایک مخلص انسان ہی دے دے تو پھر ایک دن کی زندگی بھی بہت حسین ہے۔ اور اس زندگی نے مجھ پر عنایت کی اور ایک ایسا ہی انسان میری زندگی میں شامل کر دیا، یعنی میرا چھوٹا بھائی عمر، جو کہ میری زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ آج روس کے میرے اس سفر میں بھی میرا ساتھ دینے اس ایئرپورٹ پر پہنچا تھا، جس سے میرے اس سفر کا مزہ اور دوبالا ہو گیا تھا۔ تنہا سفر تو چاند بھی صدیوں سے کرتا آیا ہے، پر ستارے ساتھ ہوں تو چاند اور بھی پیارا لگتا ہے۔ اس بینچ پر 2 گھنٹے گزارنا مجھے کچھ مشکل دکھائی دے رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ وقت گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ خود کو مصروف رکھنا ہے، اور خود کو مصروف رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایئرپورٹ سے کچھ خرید کر کھا لیا جائے۔ عمر نے میری خواہش کی تکمیل کی اور ایئرپورٹ پر ہی موجود ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر شوارما لینے جا پہنچا۔ شوارما کھایا تو معلوم ہوا کہ اس جیسا شوارما تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ یقیناً شوارما بنانے والے نے یہ شوارما امریکہ، برطانیہ یا یورپ کے کسی بڑے ملک میں بنانا سیکھا ہوگا۔ شوارما میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ لذیذ تھا، بہت ہی مزیدار تھا۔ ایسا تو میں بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ جو 12 ایئرپورٹ کی گھڑی پر بج رہے تھے وہ اب شوارما کھاتے ہی میرے چہرے پر بج چکے تھے، کیونکہ اس سے بد ذائقہ شوارما میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے عمر سے پوچھا، یہ شوارما ہے کہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کا جواب کچھ یوں ملا، رشیا میں بھی ایسا ہی کچھ کھانے کو ملے گا، پہلے سے ہی پریکٹس کر لینا اچھی بات ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے اسے کھا لیا جائے۔ ایک طرف شوارمے کا یہ نایاب ذائقہ اور دوسری طرف عمر کی یہ باتیں، مجھے زندگی کچھ عجیب سی لگنے لگی، اور میں نے اس شوارمے کو بینچ پر کسی قدیم زمانے کی کوئی قیمتی چیز سمجھ کر سجا دیا، اور آتے جاتے لوگ اس شوارمے کو کچھ یوں دیکھ کر گزرتے رہے جیسے یہ کوئی شوارما نہیں بلکہ فرانس کے عجائب گھر میں رکھی مونا لیزا کی پینٹنگ ہو۔ باہر موسم اب بھی گرم تھا، بارش کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے، لیکن کھلی ہوا میں کھڑے ہونا ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ڈپارچر لاؤنج سے کچھ ہی دوری پر واقع ایئرپورٹ کے کھلے میدان میں جا پہنچے۔ میرے گھر کے نرم بستر اور تکیے کی جگہ آج اس سخت میدان اور بیگ نے لے رکھی تھی، جو مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ میرے اندر بھی ایک ٹورسٹ چھپا بیٹھا ہے، جو دنیا والوں کی تلاش میں سیارہ زمین کو جانچنے، مصروف زندگی سے کچھ دن دور بھاگنے، نئے اور خوبصورت نظاروں کی کھوج میں اور نئی ثقافتوں کی تلاش میں آج اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ بیٹھا تھا، جو کسی پرندے کی طرح ہواؤں میں اڑ کر بس جلد سے جلد روس پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ کی عمارت کے اوپر کچھ سفید پرندے اڑتے دکھائی دیے، نہیں جانتا کہ کہاں جا رہے تھے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پرندوں کو انسان قید کر لیں تو کر لیں، لیکن یہ ہم انسانوں سے کہیں زیادہ آزاد ہوتے ہیں، بنا پیسے دنیا کے کسی بھی ملک چلے جاتے ہیں، انہیں کسی بارڈر پر نہ روک ٹوک کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی ضرورتیں اور پابندیاں تو ہم انسانوں نے انسانوں کے لیے ہی بنا رکھی ہیں۔ کاش انسان بھی انہی پنچھیوں کی طرح آزاد ہوتا، نہ مہنگائی کا خوف ہوتا، نہ جیب میں پیسے کم پڑ جانے کا ڈر ہوتا، اور نہ ہی ویزوں کی پابندیاں ہم پر مسلط ہوتی، اور ہم انسان دل کھول کر اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین کا مشاہدہ کرتے
اور اپنی زندگی خوب جیتے۔ دوسری جانب ڈپارچر لاؤنج کے بالکل باہر فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے سسٹم یہ بتا رہا تھا کہ ہماری فلائٹ FZ338 صبح 5:30 پر روانہ ہوگی۔ ہم نے رشیا جانے کے لیے جس ایئر لائن کے جہاز کا انتخاب کیا تھا وہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کی سرکاری فضائی کمپنی فلائی دبئی کا جہاز تھا۔ روس کے سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ دبئی میں تھا، جہاں ہمارا قیام 3 گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر اناؤنسمنٹ ہوئی تو معلوم ہوا کہ چیک ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور یوں ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہم خوشی خوشی ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہوئے اور 2:40 پر چیک ان اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزرے اور ہمیں سیالکوٹ سے دبئی اور دبئی سے ماسکو تک کے بورڈنگ پاس بھی جاری کر دیے گئے۔ دل چاہا کہ کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا لی جائیں، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سول ایوییشن نے کیمرے کی آنکھ بند رکھنے کا حکم جاری کر رکھا تھا، لہٰذا دل کو کچھ یوں سمجھانا پڑا: اے دل، ابھی تو آغاز سفر ہے اور منزل بھی ابھی بہت دور ہے۔ وہ نظارے قید ہی نہ ہو جائیں کہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ضرور ہے۔ 3:10 پر سیڑھیاں چڑھ کر ہم پہلی منزل پر پہنچے تو ہمارا واسطہ FIA امیگریشن کے عملے سے پڑا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت سے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، جو ایک FIA آفیسر کے کمرے کے باہر اپنا منہ لٹکائے کھڑے تھے اور ہاری ہوئی نظروں سے زمین پر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں چاہے زمین پر تھیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کا ذہن اس وقت کہیں اور تھا، جو نہ جانے کیا کیا خواب سجائے، کیا کیا امیدیں لیے یہاں پہنچے تھے۔ آف لوڈ ہونے والوں میں مجھے ایک خاتون بھی دکھائی دی، جو اسی آفیسر کے کمرے کے باہر پڑے صوفے پر انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی 2 چھوٹی بچیوں اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی تھیں، لیکن ان کے بچے کھیلنے میں مصروف تھے اور یہ پریشانی بھی ان بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ سچ ہے، بچپن ہوتا ہی ایسا ہے جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بڑی لگتی ہیں اور کسی بڑے غم کا ایک چھوٹا سا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ ان بچوں اور ان کی ماں کے سامان کو اسی جہاز سے آف لوڈ کرنے کا کہا گیا تھا جس کے ذریعے ہم دبئی روانہ ہو رہے تھے۔ دبئی پہنچنے کے بعد انہوں نے ساؤتھ افریقہ روانہ ہونا تھا۔ ہم سیدھے FIA کے امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچے تو انہوں نے ہمیں اسی کمرے میں جانے کا کہا جہاں FIA کا وہی آفیسر بیٹھا تھا جس نے بہت سے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نہ ہمارا نام ECL پر تھا، نہ پاسپورٹ پر جعلی ویزا، اور نہ ہی ہم کسی غیر قانونی طریقے سے رشیا جا رہے تھے، اس لیے ہمیں خوف نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ذہن میں ایک چیز ضرور تھی کہ جناب یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہم سے پاسپورٹ طلب کیا گیا، روس جانے کی وجہ معلوم کی گئی، ہوٹل بکنگز کا پوچھا گیا اور یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کتنے پیسے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے آسانی سے ان سوالوں کے جوابات دے دیے، لیکن پھر اس کے بعد ہم پر سوالوں کی بارش ہو گئی اور مجھے لگنے لگا کہ جیسے ہم ایئرپورٹ نہیں بلکہ پیناما کیس کی طرز کی کسی GIT کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ بس ہمارا قصور آف شور کمپنیاں یا اقامہ رکھنا نہیں بلکہ رشیا کا ویزا رکھنا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک آفیسر نے ہم سے کہا: آپ رشیا نہیں جا سکتے، آپ جائیں اور اس کمرے کے باہر کھڑے ہوں۔ اور ساتھ ہی میں نے اسے کسی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا: جہاز سے ان کا سامان آف لوڈ کرواؤ۔ مجھے اس کی اس بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اس نے ابھی کیا کہا ہے، تو میرے ذہن نے مجھے جواب دیا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ روس کا یہ سفر نہیں کر سکتے، یعنی اس نے ہمیں رشیا جانے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ مجھے فوراً میرے بچپن والے اس نجومی کی بات یاد آئی جس نے مجھ سے کہا تھا: تمہارے ہاتھ میں باہر کا کوئی سفر نہیں، تم پاکستان سے باہر کبھی نہیں جا سکتے۔ ایک سفر روس ٹھہرا ہے قصور میرا، ورنہ ہم اتنے بھی برے نہ تھے۔ میں نے وجہ پوچھی اور مجھے بس یہی بتایا گیا: بس آپ رشیا نہیں جا سکتے، آپ جائیں اور اس کمرے کے باہر کھڑے ہوں۔ ساتھ ہی اس نے ہمارے دونوں پاسپورٹس بھی اپنی تحویل میں لے لیے اور مجھے یہ لگنے لگا کہ جیسے ہم اس ملک کے شریف شہری نہیں بلکہ جرائم پیشہ دنیا سے تعلق رکھنے والے مجرم ہوں۔ 4 بجے کا وقت ہو چکا تھا، جہاز روانہ ہونے میں اب صرف 1.5 گھنٹہ ہی باقی بچا تھا کہ اسی دوران FIA کے اسی آفیسر نے مزید 3 لڑکوں کے سامان جہاز سے آف لوڈ کرنے کی ہدایت دی۔ ان میں سے 2 ہمارے ساتھ ہی رشیا جا رہے تھے اور ایک لڑکا آذربائیجان جانے کے لیے آیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، جہاز اب سے صرف 40 منٹ بعد دبئی کے لیے اڑان بھرنے والا تھا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ وہ خاتون جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے آئی تھیں، انہیں جہاز میں سوار ہونے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب ہم صرف 5 لڑکے ہی ایسے بچے تھے
जिन्हें जहाज में सवार होने की इजाजत नहीं थी। बाकी सारे मुसाफिर जहाज में सवार होने के लिए जा चुके थे। मैं यहाँ एक टूरिस्ट बनकर आया था, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने मुझे एक शायर बना दिया था और मेरे अंदर का शायर आज न जाने कितने सालों बाद फिर से जिंदा हो गया था और मैं खामोश खड़ा न जाने क्यों अपनी किस्मत से ये कहने लगा, कुछ पल ही सही, कुछ तल्ख यादें मुझे भूल जाने दो। अरसे से चल रहे हैं कुछ गम यहाँ साथ मेरे, चलो 2 पल ही सही, इन गमों को यहाँ छोड़ जाने दो। बड़ी मुश्किल से मिला है जिंदगी जीने का तरीका मुझे, कुछ दिन ही सही, मुझे कुछ दिन ही यहाँ से जाने दो। अगर आज हम यहाँ से रशिया ना जा पाते तो जो लाखों का नुकसान होना था वो अपनी जगह, लेकिन जिस बात का असल दुख था वो ये था कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। ना जाने इस मौके के बाद दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया जाने का मौका जिंदगी में दोबारा कभी मिले कि ना मिले। मैंने सोचा ऐसे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं फौरन उसी FIA ऑफिसर के पास पहुंचा और कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूं। उसने मुझे इजाजत दी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और बातों बातों में उसे अंदाजा हुआ कि हम पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं और दुनिया देखने के लिए ये हमारे सफर का आगाज है। इस पर उसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया और कहा कि अगर इतना ही रशिया जाने और दुनिया देखने का शौक है तो अर्जेंटीना के बारे में कोई दिलचस्प बात बताओ। मैं उसके सवाल पर कुछ देर खामोश रहा और हैरान हुआ कि मैं तो रशिया जा रहा हूँ और ये सवाल मुझसे अर्जेंटीना के बारे में पूछ रहा है। लेकिन मैंने इस सवाल का भी जवाब दे दिया और उससे कहा, रकबे के एतबार से अर्जेंटीना दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और लातीनी अमेरिका में दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क स्पेनिश बोलने वाले मुल्कों में भी सबसे बड़ा है। अर्जेंटीना का रकबा 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर है। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे जवाब से काफी मुतासिर हुआ होगा, लेकिन मैं तब हैरान हुआ जब उसने ये कहा, ये तो सबको पता है, कोई नई बात बताओ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद इसे ये शक है कि हम रशिया जाकर वहां से वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब मैंने उसे ये साबित कर दिखाया कि क्यों हम पाकिस्तान वापस आएंगे, तो उसने अपने साथी की तरफ देखा और पास बुलाकर ना जाने उसे क्या हुक्म दिया और फिर एक नजर हमारे पासपोर्ट पर डाली। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। FIA ऑफिसर हमारे पासपोर्ट के सफ़े उल्टाता रहा और उन्हें देखकर ना जाने क्या सोचता रहा। फिर अचानक उसने पासपोर्ट हमारे हवाले किए और हम उसे और वो हमें खामोशी से देखता रहा। चंद सेकंड्स ऐसे ही गुजर गए और माहौल से खामोशी तब अलविदा हुई जब उसके मुंह से हमने ये सुनहरी अल्फाज सुने थे, जहाज रवाना होने वाला है, सिर्फ कुछ मिनट से रह गए हैं, जाओ और जल्दी से जहाज पकड़ लो। उसने हमसे यूं बात की जैसे जहाज ना हो बल्कि कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई कोई पुरानी बस हो जिसे भागकर पकड़ लो। लेकिन हम उसकी इस बात पर बहुत खुश हुए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन कमरे से बाहर निकले। कमरे के बाहर खड़े वो तीनों लड़के जिनके सामान को ऑफलोड किया गया था, वो भी हमारे साथ जाने के लिए हमें हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। पर इमिग्रेशन वालों ने अभी तक उन्हें इजाजत नहीं दी थी और जहाज रवाना होने में जितना कम वक्त बाकी बचा था, इससे तो यही लगता था कि अब उन्हें जहाज में सवार होने की इजाजत मिलेगी भी नहीं। हम इमिग्रेशन काउंटर पर फौरन पहुंचे और फिर हमारे पासपोर्ट पर एग्जिट स्टैंप भी लगा दी गई और आखिरी चेकिंग काउंटर से भी हम निकलने में कामयाब रहे और हम जहाज में सवार होने के लिए अपने कदम तेज तेज बढ़ाते हुए एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज की जानिब बढ़ गए। जैसे ही हम वेटिंग लाउंज में पहुंचे तो हमें फ्लाई दुबई का वो जहाज दिखाई दिया जिस पर हम दुबई रवाना होने वाले थे। इस जहाज को देखकर ही हमें सच में लगा था कि अब हम रशिया जा रहे हैं और अब हमारा असल सफर शुरू होने वाला है। आसमान पर चढ़ा काला रंग उतर चुका था और नई सुबह हमें सलाम कह रही थी। उमर ने वेटिंग लाउंज के शीशों से बाहर नजर आते जहाज को देखकर मुझसे कहा, बचपन में अकेले घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था और आज हम अकेले ही दुनिया देखने चले हैं।